السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قیمتی ایک واقعہ ہے۔ ایمان تازہ کر رہا ہوں اور آپ بھی ایمان تازہ فرمائیں۔ ان کے پاس ایک کیس آیا، کیونکہ ہر دور خلافت میں، خلافت راشدہ کے 3 دور میں آپ قاضی رہے ہیں، جج رہے ہیں، تو جن سے نفرت ہوتی ہے ان کے عہدے قبول نہیں کیے جاتے۔ تو ان کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک عورت ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا خاوند ہے، تقریباً 40 سال سے اوپر عمر تھی اور مالدار تھا کافی۔ تو وہ برات کا اعلان کر رہا تھا کہ یہ میری بیوی بھی نہیں اور یہ میرا بچہ بھی نہیں، تاکہ میری جائیداد کا وارث نہ بنے اور یہ بھی میرے مرنے کے بعد اٹھوک کی وارث نہ بنے۔ تو میرے امام مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بلوایا اور فرمایا کہ ایک نوجوان شخص بلاؤ جو 18 سے 20 سال عمر کا ہو۔ اس کو بلایا گیا، کہا کہ تیرا بچہ ہے کہاں ہے؟ بچہ بلایا گیا۔ یہ بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کے تحت دین کی فقہ کیا ہے، آئیے سیکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچہ ہے تو لے آؤ۔ بچہ لے آیا گیا، تو کہا کہ اس بوڑھے کا بھی بچہ لے آؤ۔ دور کھڑا کیا اور کہا بیٹو ادھر متوجہ ہو جاؤ، جو بچہ میرے طرف پہلے پہنچے گا، مجھے ہاتھ لگائے گا، یہ تحفہ یا یہ کھانے کی چیز میں اس کو دوں گا۔ بھاگ کے انہوں نے دوڑ لگائی، تو ایک بچے نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ سے وہ ہاتھ سے چیز چھین لی۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ تھا جو 18 سے 20 سال کی ایج والے کا بچہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ بوڑھا جھوٹا ہے۔ یہ نکاح بھی دیکھے گئے اور گواہ بھی بلائے گئے، سب تھا، پھر بھی انکاری تھا۔ وہ تو پکی بات تھی کہ یہ بیوی ہے، لیکن بچے کا انکاری تھا کہ یہ وارث نہ بنے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ جو نطفہ ہے یہ اسی بوڑھے کا ہے، اور یہ نطفہ جو جوان نطفہ تھا یہ اس سے بازی لے گیا ہے، تو اسی لیے یہ بوڑھا جھوٹا ہے، اور اس کو اٹھاؤ، اور اگر یہ مان جائے ٹھیک ہے، وگرنہ یہ سزا کا مستحق ہے۔ تو وہ خوشی خوشی بچے کو لیتا ہوا گھر چلا گیا۔ تو اللہ پاک دین کی ہمیں فقہ نصیب فرمائے، دین کی فقہ نصیب فرمائے۔ یہ میں کیوں کل سے تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے ہیضہ تھا، کسی کو زیادہ کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو دنیاوی ہیضہ ہوتا ہے کہ دولت زیادہ آ جائے تو پھر ہر وقت جو ہے چھی کرتا رہتا ہے اور وہ کپڑے جھاڑتا رہتا ہے، یہاں بیٹھے گا پھونک مارے گا، یہاں بیٹھے گا ہاتھ مارے گا۔ دولت کا ہیضہ اور دین کا بھی ہیضہ ہوتا ہے۔ دین کا ہیضہ چڑھا کہ تھوڑا سا عمل پہ آیا تو پھر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جو فقہ ہے یہ تو قرآن و سنت میں فقہ ہے ہی نہیں، قرآن و سنت میں فقہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت سیدنا
امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرکزہ کا قول بھی پڑھتے تھے کہ جی انہوں نے فرمایا ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے تھے، میں کہتا تھا، میں کسی کی بات کیوں کروں، میں یہ بھی کہتا تھا کہ یہ فلاں مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ فلاں مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ خلاف نہیں تھا، دماغ کا فطور تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ پاک دین کی فقہ نصیب فرمائے۔ اسلام میں فقہ جو ہے وہ تو شروع سے چلتی آ رہی ہے، لیکن ہمارے عقل کا قصور ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ کسی بڈھے کا ہے، یہ نطفہ بڈھے کا ہے، کیونکہ یہ اس میں ڈھیلا پن ہے، یہ بالکل لنگڑا کے چلتا ہے، اور یہ نوجوان کا جو نطفہ تھا یہ بالکل فٹ فاٹ یہ بھاگتا ہوا میری طرف آیا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ اگر ہم اس پر بھی اعتراض کریں گے نا تو پھر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اعتراض کریں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازہ علی سے گزرنا ہوگا جب شہر مدینہ کی طرف داخل ہوں گے تو باب علی سے گزرنا ہوگا، وگرنہ کوئی دین قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ فرما کر یہ پتھر پہ لیک مار دی کہ جو فقہ ہے یہ قرآن و سنت میں سے ہے، اور قرآن و سنت جو ہے وہ فقہ کا نام بھی ہے۔ ہمیں سمجھ نہ آئے تو علماء سے رابطہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔